بڑھتے ہیں باب نمبر 36 کی طرف، جہاں پہ وہ خبر سننے کے بعد، اس پریس والے کی ڈیتھ کی خبر سننے کے بعد جو عمر کے چہرے کے تاثرات تھے، اور اس پر نانو نے اسے پوچھا تھا کہ کیا ہوا، تو اس نے نانو کی بات کا جواب دینے کے بجائے سامنے سینٹر ٹیبل پر پڑا ہوا اس نے موبائل اٹھایا، اور اب وہ کوئی نمبر ملا رہا تھا، اور علیزہ نے بھی نانو کو دیکھا، اور وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں عمر کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اس خبر پر عمر کا رد عمل ان کے لیے غیر معمولی اور حیران کن تھا۔ وہ بار بار موبائل پر کچھ نمبر ڈائل کر رہا تھا، مگر شاید رابطہ قائم نہیں ہو پا رہا تھا، اور اب اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ نظر آنے لگی۔ موبائل بند کر کے اس نے تقریباً اسے سینٹر ٹیبل پر پھینک دیا، جو وہاں سے پھسلتا ہوا نیچے کارپٹ پر گر گیا، اور اب وہ لاؤنج میں موجود ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ علیزہ اور نانو خاموشی سے بس اس کی سرگرمیاں دیکھتی رہی۔ وہ فون پر بڑی درشتی کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ انکل ایاز سے بات کرواؤ میری، اور پھر اگلے بندے نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اور پھر اس نے اس کے جواب میں کہا میں عمر جہانگیر ہوں، ان کا بھتیجا۔ علیزہ نے یکدم اس کے چہرے کو سرخ ہوتے ہوئے دیکھا۔ کیا بات نہیں کرنا چاہتے وہ مجھ سے؟ فون دو تم انہیں، وہ بلند آواز سے کسی سے کہہ رہا تھا۔ میں انہیں فون نہیں دے سکتا، وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، البتہ آپ کے لیے ان کا ایک پیغام ہے، اور دوسری طرف سے اسے یہی اطلاع ملی تھی۔ کیا پیغام ہے؟ اس کے ماتھے پر بل آ گئے۔ وہ کل لاہور آ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کل لاہور میں ہی رہیں اور واپس نہ جائیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور عمر نے پیغام سننے کے بعد کہا لیکن میں تو ابھی اور اسی وقت ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ اس وقت مصروف ہیں۔ تو ٹھیک ہے نا، میں تھوڑی دیر بعد کال کر لوں گا۔ وہ تب بھی مصروف ہوں گے۔ تو کیا وہ ساری رات ہی مصروف رہیں گے؟ عمر کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے۔ اور عمر نے فون پٹخ دیا۔ اس کے فون رکھتے ہی نانو نے اسے مخاطب کیا، آخر ہوا کیا ہے؟ کیا پریشانی ہے عمر تمہیں؟ کوئی پریشانی نہیں ہے گرینی، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس نے اسی طرح جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ تو ایاز کو کیوں بار بار فون کر رہے ہو تم؟ اور عمر نے ان کے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا، اور علیزہ نے عمر کے چہرے پر پہلی بار تھکن دیکھی۔ آپ کو پتہ ہے انکل ایاز نے شہباز کا قتل کروایا ہے۔ علیزہ نے کچھ دیر بعد اسے کہتے سنا، اور نانو کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون شہباز؟ آپ نے بھی ٹی وی پر جس جرنلسٹ کے قتل کی خبر سنی ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ مگر ایاز کیوں کسی کو قتل کروائے گا؟ شہباز دوست تھا میرا، میں نے پاپا کے خلاف سارے ڈاکیومنٹس اس کو آج ہی فیکس کیے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انکل ایاز اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی اس تک پہنچ جائیں گے۔ ارے اتنی سی بات پہ ایاز قتل نہیں کروا سکتا کسی کا، وہ تو قتل کروا ہی نہیں سکتا۔ بلکہ نانو کو عمر کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ نہیں جانتی، آپ کے بیٹے بیوروکریسی میں ایسے گینگ لیڈر ہیں جو خود کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور عمر کے لہجے میں تلخی تھی۔ نہیں بیٹا، کراچی کے تو حالات ویسے ہی بہت خراب ہیں، وہاں اخبارات کے دفاتر پر تو حملے روز کا ہی معمول ہیں، اور یہ بھی کوئی ایسے ہی حملہ ہوگا۔ نانو نے عمر کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی۔ گرینی، اخبارات کے اگر دفاتر لاہور میں بھی ہوں اور وہ سچ چھاپنے کی کوشش کریں نا، تو ان پر اسی طرح کے حملے ہوں گے۔ ان کے ایڈیٹرز کو اسی طرح قتل کیا جاتا رہے گا۔ یہاں بات کراچی اور لاہور کی نہیں ہے، صرف اپنے چہرے پر چڑھے ہوئے ماسک کو اترنے سے بچانے کی ہے۔ لیکن نانو یہ بات ماننے پر تیار نہیں تھی، اور وہ کہنے لگی پھر بھی ایاز ایسا نہیں کر سکتا، اسے کیا ضرورت ہے خامخواہ کسی کو قتل کروانے کی؟
سارا جھگڑا تو تمہارا اور جہانگیر کا ہے، وہ خود کو تم دونوں کے جھگڑے میں بھلا کیوں لائے گا؟ یہ کام کسی ایجنسی کے آدمیوں کا، اتنی دیدہ دلیری سے صرف وہی شہباز کے دفتر کو آگ لگا سکتے ہیں، اور انکل ایاز اس وقت انٹیریئر منسٹری میں، اور ایسی غنڈہ گردی وہی کروا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے انہوں نے پاپا کے کہنے پر ہی شہباز کو قتل کروایا ہو، مگر شہباز کو ٹریس آؤٹ صرف انکل ایاز ہی کروا سکتے تھے۔ اور شاید وہ اس وقت یہ کام کروا چکے تھے جب انہوں نے مجھ سے فون پر بات کی تھی، اور پاپا کو اندازہ ہوگا کہ اخبار میں میرے بارے میں یہ سب کچھ آنے پر میرا فوری رد عمل کیا ہوگا، اس لیے وہ پہلے ہی شہباز منیر کو ٹریس آؤٹ کیے بیٹھے تھے۔ اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ میں ان کے سمجھانے پر باز نہیں آؤں گا، اور جب وہ یہ بھی جان گئے کہ ڈاکیومنٹس شہباز تک پہنچ چکے ہیں، تو انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر اسے مار دیا۔ مجھے اگر انکل سے بات کرتے ہوئے ذرا برابر بھی شک ہو جاتا کہ وہ شہباز کے بارے میں جانتے ہیں، تو میں کبھی شہباز کو وہ ڈاکیومنٹس نہ دیتا، کچھ دن انتظار کر لیتا۔ اور اب اس کی آواز میں پچھتاوا تھا۔ تم تو خامخواہ وقت سے پہلے نتائج اخذ کر لیتے ہو، اتنی بدگمانی ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ بھی اپنے باپ اور انکل کے بارے میں۔ نانو کو اس کی بات پر اب بھی یقین نہیں تھا، اور ان کا خیال تھا کہ عمر جذباتی ہو کر سوچ رہے، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے۔ رینی چپ ہو جائیں، میں اپنے خاندان کو آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، جانتا ہوں آپ صرف ماں بن کر سوچتی ہیں، آپ کو پاپا اور انکل ایاز یا کسی بھی دوسرے انکل کی کوئی خامی نظر نہیں آ سکتی، نہ آج اور نہ ہی آئندہ کبھی۔ اور پھر عمر نے نانو کو کوئی بات نہیں کرنے دی اور ان کی ہر بات کاٹ دی۔ انکل کل لاہور آ رہے ہیں، اور یہیں آپ کے سامنے میری ان کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا بیٹا کتنا معصوم ہے۔ اور عمر نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ اب لاؤنج میں بالکل خاموشی ہو چکی تھی، اور وہاں بیٹھے ہوئے تینوں کردار جیسے اپنی ہی سوچ میں گم تھے۔ تم آج رات یہیں رکو گے؟ نانو نے ایک لمبے وقفے کے بعد اس خاموشی کو توڑا۔ ہاں، عمر نے مختصر جواب دیا۔ علیزے جاؤ، عمر کا کمرہ کھلوا دو۔ علیزے جاؤ، عمر کا کمرہ کھلوا دو، اور ایک بار خود بھی دیکھ لینا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ نانو نے اس پر علیزے کو مخاطب کیا، اور وہ کچھ بھی کہے بغیر کافی کے مگ سمیت وہاں سے اٹھ گئی۔ عمر کا کمرہ کھلواتے اور بیڈ شیٹ چینج کرواتے وہ خود بھی بری طرح سے الجھی ہوئی تھی، اور اس کا ذہن یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ انکل ایاز اس طرح کسی کا قتل کیسے کروا سکتے ہیں، وہ بھی اتنی معمولی سی بات پر۔ کیا چند خبروں کو شائع ہونے سے روکنا ان کے لیے اتنا اہم ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک انسانی زندگی کو ختم کرنا ضروری سمجھا؟ یا پھر یہ سب عمر کی بدگمانی اور غلط فہمی ہے؟ اور پھر وہ یہ سوچنے لگی کہ ہاں، ہو سکتا ہے یہ سب کچھ واقعی کسی غلط فہمی کا ہی نتیجہ ہو۔ اس نے جیسے سوچتے سوچتے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ہاں، ہو سکتا ہے نانو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں کہ عمر وقت سے پہلے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے تو ہر ایک کے ساتھ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اور کسی کے بارے میں بھی اس کی رائے ٹھیک نہیں ہے۔ جو شخص ہر کسی کے بارے میں خراب رائے رکھتا ہو، بھلا اس کی رائے کو آخر کتنی اہمیت کوئی دے سکتا ہے، اور دینی بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے کمرے سے نکلنے والی تھی جب عمر وہاں آ گیا، اور اس نے اندر آتے ہی پوچھا، کیا ریفریجریٹر میں پانی کی بوتل ہے؟ نہیں، میں لا دیتی ہوں آپ کو۔ اور وہ کمرے سے نکل گئی، اور کچن میں موجود فریج سے پانی کی بوتل نکال کر جب وہ اس کے واپس کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر بیٹھا ایک سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اور اس نے پہلی بار عمر کو سگریٹ نوشی کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اسے حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، جو ڈرنک کر سکتا تھا وہ اسموکنگ تو یقیناً کرتا ہوگا۔ اور اس پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے اس نے سوچا، اور روم ریفریجریٹر کی طرف بڑھ گئی۔ ریفریجریٹر کو آن کرنے کے بعد اس نے پانی کی بوتل اندر رکھی اور کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ علیزے، عمر نے اس کو آواز دی تھی، اور اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔
کیا تم کچھ دیر میرے پاس بیٹھ سکتی ہو؟ اسے تھپڑ مارے جانے والے واقعے کے بعد آج پہلی بار وہ اسے مخاطب کر رہا تھا اور علیزے کا دل چاہا کہ وہ کہے نہیں، لیکن پھر بھی وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کی طرف آ گئی اور اس سے کچھ فاصلے پر وہ بیٹھ گئی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، عمر نے بلا توقف کہا اور وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، اور عمر اب جیسے کچھ لفظ تلاش کر رہا تھا۔ وہ دراصل میں تم سے معذرت کرنا چاہتا تھا، اس نے کہا، اور علیزے کو اس جملے کی توقع نہیں تھی۔ اس نے عمر کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس وقت یہ سب کہہ رہا تھا جب وہ اس سے معذرت کی توقع کرنا بھی چھوڑ چکی تھی۔ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ مدھم آواز میں کہتے ہوئے اس نے عمر کے چہرے کو ایک بار پھر دیکھنے کی کوشش کی۔ یہی، تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا مجھے۔ آپ کو ہاتھ اٹھانے پر افسوس ہے؟ نہیں، مجھے صرف تم پر ہاتھ اٹھانے پر افسوس ہے۔ اور تب علیزے جان نہیں پائی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے تھے۔ کیا اسے خوشی ہوئی تھی کہ وہ اس سے معذرت کر رہا تھا، یا پھر اسے یہ ملال ہوا تھا کہ وہ اتنے لمبے عرصے کے بعد اس سے معذرت کر رہا تھا، اور اب اس نے عمر کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں کیونکہ وہ اس کے سامنے بچوں کی طرح رونا نہیں چاہتی تھی۔ اور پھر عمر کہنے لگا، میں تم سے بہت پہلے ہی معذرت کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے تم سے اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ، اور وہ کہتے کہتے رک گیا۔ شرمندگی؟ علیزے نے سوچا، کم از کم تم وہ واحد ہستی ہو جسے میں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اور علیزے نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ عمر نے یہ جملہ اس سے کتنی بار کہا تھا۔ واحد ہستی؟ وہ اس بار کسی ایلیوژن کا شکار نہیں ہوئی تھی اور وہ اب خاموش تھا۔ شاید وہ اب اس سے کچھ سننا چاہتا تھا۔ اور پھر عمر نے کہا، مجھے تھپڑ مارنا پسند کرو گی؟ اور علیزے نے بے اختیار اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر سنجیدگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کا دل چاہا کہ وہ عمر سے کہے، تم بھی وہ واحد شخص ہو جسے میں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن وہ کہہ نہیں سکی اور اس نے بس اتنا ہی کہا، نہیں۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے پوچھا۔ اور وہ دھوئیں کے مرغولوں میں اس کا چہرہ بس دیکھتی ہی رہی۔ اس
نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، عمر، آپ سول سروس چھوڑ دیں۔ اور عمر کے چہرے پر اسے حیرانی نظر آئی، شاید وہ اس سے اس مشورے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ آپ کے پاس بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری ہے نا، آپ واپس امریکہ چلے جائیں یا پھر انگلینڈ جہاں آپ پہلے کام کر رہے تھے۔ اور تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کیونکہ مجھے آپ کی پرواہ ہے، آپ خود کو ضائع کر رہے ہیں۔ سول سروس آپ کو آپ کی ساری خوبیوں سے محروم کر دے گی۔ اور پھر اس نے عمر کے چہرے پر مسکراہٹ بھی دیکھی اور وہ کہنے لگا، تو کیا عمر جہانگیر میں کوئی خوبی بھی ہے؟ ہاں، 5 سال پہلے آپ ایسے نہیں تھے، لیکن اب میں نہیں جانتی، آپ کو شاید خود بھی اندازہ ہے یا نہیں، لیکن آپ بدلتے جا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں، لیکن بے بسی دیکھو، میں کچھ کر نہیں سکتا۔ آپ واپس چلے جائیں نا، اس نے اصرار کیا۔ نہیں، میں نہیں جا سکتا، اس نے نرم آواز میں کہا۔ لیکن کیوں؟ عمر نے ایک اور سگریٹ سلگا لیا۔ چند 1000 روپے کی یہ جاب آپ کے لیے اتنی بڑی ٹیمپٹیشن کیوں بن گئی ہے؟ علیزے، بات اس جاب کی نہیں ہے، بات اس پاور کی ہے، اس اتھارٹی کی ہے جو یہ جاب مجھے دے رہی ہے۔ اور آپ کو کیا ضرورت ہے اس اتھارٹی کی؟ ہے نا ضرورت؟ کم از کم اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے مجھے اس اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ میرے ہاتھ میں طاقت ہوگی نا تو میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو میں ابھی تک نہیں کر پایا۔ لیکن کچھ سالوں کے بعد انکل تو ریٹائرڈ ہو جائیں گے نا، تب آپ کا اور ان کا مقابلہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ اس بے معنی مقابلے میں خود کو ضائع نہ کریں، پہلے یہ سب چھوڑ دیں؟ وہ بڑے خلوص سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم ابھی اتنی میچور نہیں ہو علیزے۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اس میچورٹی کا کیا فائدہ جو انسان کو ایک پرسکون زندگی گزارنے ہی نہ دے؟ اور عمر نے سر اٹھا کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں پرسکون نہیں ہوں؟ ہاں، بالکل ایسے ہی، آپ پرسکون نہیں ہیں۔ جو پرسکون زندگی گزار رہا ہو وہ ڈرنک نہیں کرتا، اسے اسموکنگ، یہ دونوں ہی آتے ہیں آپ نے اب اختیار کی ہیں۔ اسے قائل کرنا چاہ رہی تھی۔ تم غلط کہہ رہی ہو علیزے، سول سروس میں آنے سے پہلے بھی میں اسموکنگ اور ڈرنک کرتا تھا، اس نے انکشاف کیا۔ اور میں یہ چیز 14 سال کی عمر سے کر رہا ہوں۔ اور وہ پھر کچھ بول نہیں پائی، وہ اب ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو بس دیکھ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں پڑھنے کے دوران کوکین بھی لیتا رہا، اس لیے ان چیزوں کا سول سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے علیزے۔ لیکن آپ جب 5 سال پہلے یہاں آئے تھے تب تو آپ ان دونوں چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے نا؟ علیزے نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کرتا تھا تب بھی، ہاں، عادتاً نہیں لیکن شوقیہ، مگر جب تک یہاں رہا اوائڈ کرتا رہا۔ اور علیزے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اب کیا کہے۔ ہاں، لیکن تم ٹھیک کہتی ہو کہ میری زندگی میں سکون نہیں رہا،
मैं पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजार रहा। वो अब तीसरा सिगरेट सुलगाते हुए एतराफ कर रहा था, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। तो आप क्या सिर्फ अथॉरिटी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। क्यों नहीं है? है रास्ता, आप वापस चले जाए ना, कम से कम ये सारी टेंशन तो खत्म हो जाएगी ना। और क्या मिलेगा वापस जाकर? क्या है बाहर? तन्हाई, मादा परस्ती। और वो उमर की बात पर हैरान हुई। 32 साल की उम्र में क्या उमर अब भी तन्हाई से खौफजदा है, मादा परस्ती से डरता है? क्या उमर? और फिर उमर ने अपनी बात कंटिन्यू रखी। एक जॉब मिल जाएगी, 2 कमरों का एक बुक जितना अपार्टमेंट होगा, और सुबह से रात तक डॉलर्स और पाउंड्स कमाने के लिए मशीनी जिंदगी। क्योंकि एक लाइफस्टाइल भी तो मेंटेन करना है ना, क्योंकि जिंदगी की वो आसाइशात भी तो चाहिए जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूं। वहां तो ऐसी जिंदगी होगी ना, नौकरों से महरूम, जहां पे जूते पॉलिश करने से खाना पकाने तक हर काम मुझे खुद करना पड़ेगा, और जहां पर अगर घर में कुछ मेहमान आ गए तो भाई मेरी तो यही समझ में नहीं आएगा कि उन्हें कहां बैठाऊं या कहां सुलाऊं। और तुम तो अपनी मम्मी के पास जाती रहती हो ना, अंदाजा कर सकती हो कि वे कैसी जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन उमर, सब कुछ हमेशा ऐसा तो नहीं रहेगा ना, कुछ वक्त गुजरने के बाद आप वहां सेटल हो जाएंगे, अलीज़ा ने कमजोर आवाज में कहा। हाँ, सारी जवानी रुपए के पीछे भागने के बाद शायद बुढ़ापे में मेरे पास इतना रुपया जरूर जमा हो जाएगा कि मैं कुछ ना करने के बावजूद भी ऐश कर सकता हूं। ऐश। और वह अजीब से अंदाज में हंसा। लेकिन ये सब कुछ तो नहीं होगा ना, ये इल्जामात, वो सब कुछ जो आपको मजबूरन करना पड़ता है, वो तो नहीं करना पड़ेगा ना उमर। लेकिन वहां मेरे पास आसाइशें भी तो नहीं होंगी जो यहां हैं। और ये सब कुछ अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, वैसे इन सब सहूलतों के बगैर अब मैं भी नहीं रह सकता। और वो उसका चेहरा देखती रह गई। इन 5 सालों में मैंने इतना कुछ बना लिया है कि पाकिस्तान से जाकर अगले 10 सालों में भी मैं नहीं बना सकता। तो क्या जमीर पर बोझ लेकर जिंदा रहना आसान है उमर? कौन सा जमीर? वो हंसा। इस्लाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती अली से, और वो अंदाजा नहीं कर सकती थी कि वो किस पर हंस रहा था। इस सदी में जमीर को लेकर कौन फिरेगा अपने साथ? कम से कम मेरे जैसा शख्स नहीं जिसकी परवरिश हराम पर हुई हो, जिसके खून में हराम की इतनी आमेजिश हो चुकी हो कि वो ना हलाल खा सके और ना कमा सके। जमीर का कोई बोझ नहीं है अली से मेरे कंधों पर, और वो उसे पहली बार बेबस नजर आ रहा था। जमीर अगर इसी सदी में भी कुछ लोगों के पास होता है तो इसका वो हाल होता है जो शहबाज मुनीर का हुआ। और अब अलीज़ा समझी थी कि वो इस कदर मायूस क्यों हो चुका था और वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा था। उसे अपने दोस्त, बाज़मीर दोस्त, उसकी ऐसी मौत का गहरा सदमा पहुंचा था। और अलीज़ा को उसके चेहरे पर कुछ साए लहराते नजर आए और अब वो एक और सिगरेट सुलगा रहा था। जानती हो, 1 हफ्ता पहले बेटा पैदा हुआ उसका। अभी उसने नाम भी नहीं रखा था उसका, और वो अब जैसे एतराफ कर रहा था।
پچھلے 10 سال سے میری دوستی تھی اس کے ساتھ. کیلیفورنیا یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا رہا اور ڈگری لینے کے بعد اگلے دن منہ اٹھا کر پاکستان آ گیا. حالانکہ اسکالرشپ بھی مل رہا تھا مزید تعلیم کے لیے، لیکن نہیں لیا اس نے. اور پھر وہ اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. یونیورسٹی سے جاب کی بھی اسے آفر ہوئی تھی، لیکن کہنے لگا کہ یہاں نہیں کرنی اسے. علیزہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس کیوں چلا گیا تھا، کیونکہ اب اس کی آواز بھررانے لگی تھی اور اب وہ رک رک کر بات کر رہا تھا. وہ اپنے دوست کے ساتھ گزارے ہوئے پچھلے 10 سالوں کی یادیں تازہ کر رہا تھا. وہ اپنے دوست کی باتیں یاد کر رہا تھا، اس کی زندگی کو یاد کر رہا تھا. باضمیر کردار والے اس شخص کو یاد کر رہا تھا جس کی موت نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا. اور پھر وہ اس کی زندگی کے بارے میں علیزہ کو بتانے لگا. اس نے جس سے محبت کی اس سے شادی بھی نہیں کی. اس نے وہ لڑکی اس کے ساتھ کیلیفورنیا میں ہی پڑھتی تھی. اس کے ساتھ پاکستان آنے کو بھی وہ تیار تھی. اور میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ پاکستانی لڑکیاں تمہارے ساتھ پاکستان جا کر ایڈجسٹ ہو جائے گی تو پھر کیا مسئلہ ہے. اور وہ کہنے لگا نہیں، ایڈجسٹ نہیں ہوگی. 2 ماہ رہے گی، 4 ماہ رہے گی، 6 ماہ بعد مجھے چھوڑ کے واپس چلی جائے گی. اسے جانا ہے. اور پھر یہ بتانا شروع کر دے گی کہ میں امریکہ میں کتنا کما سکتا ہوں اور پاکستان میں کتنا کما رہا ہوں. پھر روئے گی اور کہے گی کہ میں اسے تکلیف دے رہا ہوں، وہ آسائشیں نہیں دے پا رہا ہوں. اور میں اسے اتنی محبت کرتا ہوں کہ یہ وہاں جا کر روئے گی تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اور پھر شاید اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر واپس آ جاؤں. اور یہ سب میں نہیں چاہتا. بہتر ہے نا کہ کل رونے کے بجائے یا آج ہی رو لے. گالیاں دے دے مجھے، پھر آرام سے اپنی زندگی تو شروع کر لے گی نا. اور میں بھی پاکستان جا کر کچھ عرصے کے بعد وہاں کی کسی لڑکی سے شادی کر لوں گا. اور کچھ بھی ہو، کم از کم وہ پاکستان چھوڑنے کے بارے میں تو نہیں کہے گی نا مجھے. ایسا محب وطن دوست تھا میرا وہ. اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا اور علیزہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی. اور تم جانتی ہو ایک ہی جملہ ہوتا تھا اس کی زبان پر کہ مجھے پاکستان جانا ہے، ضرورت ہے میرے ملک کو میری. اس کے فادر بھی جرنلسٹ ہیں اور اس کی برین واشنگ کے ذمہ دار بھی ہیں. میں نے 3 نیوز پیپرز کے ایڈیٹر سے کانٹیکٹ کیا پاپا کے بارے میں وہ سارے ثبوت شائع کروانے کے لیے. لیکن 3 بڑے نیوز پیپر جن کا دعویٰ ہے کہ وہ سچ کے علاوہ کچھ شائع نہیں کرتے، تینوں کے تینوں ایڈیٹرز نے معذرت کر لی. اور پھر وہ بات کرتے کرتے رک گیا. جہانگیر موس کے بارے میں خبر شائع کرنے کے لیے جس حوصلے اور جرت کی ضرورت تھی وہ ان میں نہیں تھی، سچ کے نام نہاد علمبرداروں کے پاس. اور پھر مجھے شہباز منیر یاد آیا اور اب مجھے پچھتاوا ہے کہ کاش میں اسے وہ سب کچھ نہ بھیجواتا، یا پھر وہ بھی دوسروں کی طرح کاش انکار کر دیتا تو آج زندہ ہوتا. خبروں کا کیا ہے؟ صرف خبریں لگنے سے کسی ملک کی تقدیر تھوڑی نہ بدلتی ہے.
لیکن وہ ایسا نہیں سوچتا تھا علی سے. ہاں، وہ نہیں سوچتا تھا ایسے. ضمیر تھا نا اس کے پاس، اسی لیے. اور اس ضمیر نے اسے موت دے دی. اور اس کے بعد وہ یکدم خاموش ہو گیا اور علیزے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیا کہے. کیا اسے یہ بتا دے کہ نانو کی طرح اسے بھی اس بات پر یقین نہیں تھا کہ ایاز انکل نے اتنی معمولی بات پر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا؟ مگر عمر کے لہجے کا اعتماد اور یقین ہمیشہ کی طرح اس کی رائے کو متزلزل کر رہا تھا. اور پھر وہ کہنے لگی، عمر کیا آپ کو یقین ہے کہ انکل ایاز؟ اور علیزے نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا. عمر ایک گہری سانس لے کر پلٹا اور کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک بار پھر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا. اور علیزے نے اب اپنا سوال نہیں دہرایا تھا. اور پھر اس نے کہا، اچھا یہ بتائیں اب آپ کیا کریں گے؟ لیکن وہ اب بھی خاموش تھا اور علیزے کو یکدم یوں لگا جیسے وہ ذہنی طور پر کہیں اور پہنچا ہوا ہے. اور وہ واقعی بہت پریشان تھا، بہت الجھا ہوا تھا وہ. یا پھر وہ اپنے لیے آگے کی حکمت عملی طے کر رہا تھا؟ علیزے اس کا اندازہ نہیں لگا سکی تھی. بہت افسوس ہوتا ہے ایسی چیزیں پڑھ کے جہاں پہ وطن سے محبت کرنے والے جان نثار سچے باضمیر لوگوں کی ایسے موت ہوتی ہے. اتنی خاموش موت کی ایک بریکنگ نیوز آتی ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ زندہ نہیں رہا. کوئی پروٹوکول، کوئی خراج تحسین، کچھ نہیں. بے آواز یہ لوگ مر جاتے ہیں. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا ان کے لیے. اور اس وقت شہباز کے لیے اس وقت مجھے کتنا برا فیل ہو رہا ہے میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی. الفاظ کافی تکلیف دہ تھے. اور یقیناً ریالٹی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ الفاظ ریالٹی سے کافی قریب تر تھے. خیر، ناول میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور اگلی صبح ہمیشہ کی طرح تھی. عمر دیر سے اٹھا تھا اور ناشتے کی میز پر تینوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ ناشتہ کیا تھا. اور 12 بجے کے قریب علیزے نے پورچ میں کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنی اور عمر لاؤنج میں نیوز پیپر دیکھ رہا تھا. اور وہ اٹھ کر باہر نکل آیا اور نانو بھی اس کے پیچھے نکل آئی. اور کچھ ہی دیر کے بعد اس نے انکل ایاز اور جہانگیر انکل کے ساتھ نانو اور عمر کو دوبارہ لاؤنج میں آتے دیکھا. اور عمر کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت تھی جب انکل ایاز اور انکل جہانگیر بہت پرسکون نظر آ رہے تھے. وہ ان لوگوں کے چہروں پر اپنے اس دوست کے قتل کو واضح طور پر دیکھ سکتا تھا اس سکون کو دیکھتے ہوئے. اور رسم علیک سلیک کے بعد وہ لاؤنج سے اٹھ کر کچن میں آ گئی اور نانو نے اسے دوپہر کا کھانا اپنی نگرانی میں تیار کروانے کا کہا. اور عمر اور نانو اس وقت لاؤنج ہی میں تھے. کچن میں ان سب کے درمیان ہونے والی گفتگو بآسانی سنی جا سکتی تھی اور وہ چاہتے ہوئے بھی لاؤنج سے آنے والی آوازوں کو نظر انداز نہیں کر سکی تھی. جہانگیر انکل کے برعکس
انکل ایاز کے بات کرنے کا ایک مخصوص انداز تھا. وہ بہت نرمی سے بات کرتے تھے اور ان کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ موجود رہتی تھی، اور یہ مسکراہٹ کئی بار سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے لیے خاصی صبر آزما ثابت ہوتی تھی. وہ بہت لائٹ موڈ میں بات کیا کرتے تھے اور اکثر بے معنی اور بے مقصد باتوں سے گفتگو کا آغاز کیا کرتے تھے، اور اس وقت بھی ان کا انداز یہی تھا. بلو کلر بہت سوٹ کرتا ہے تمہیں، وہ عمر سے کہہ رہے تھے. کیوں جہانگیر، یہ عمر کچھ زیادہ ہی ہینڈسم نہیں ہو گیا؟ میں نے کچھ شرٹس منگوائی ہیں چند دنوں پہلے، ابھی واپس اسلام آباد جاتے ہی تمہیں بھیجواؤں گا. وہ انتہائی خوشگوار انداز میں کہہ رہے تھے جیسے ہوا ہی کچھ نہ ہو. اور عمر نے کسی تمہیدی گفتگو کے بغیر ان سے کہا، آپ لوگ اسلام آباد سے یہی بتانے آئے ہیں یہاں؟ ارے نہیں یار، تمہارے لیے آئے ہیں. بچوں والی حرکتیں شروع کر دی ہیں نا تم نے، تو میں نے جہانگیر کو خاص طور پر کہا کہ میرے ساتھ چلو، کہ بھائی طے کرو، اپنے پرابلم سالو کرو. کیوں ساری فیملی کو مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ اب دیکھو یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے، جو کچھ کہنا ہے کہو، لیکن بات ختم کرو. خیر ممی، آپ لنچ میں کیا بنوا رہی ہیں؟ ایاز حیدر نے کمال مہارت کے ساتھ ایک موضوع سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے پر آتے ہوئے کہا، اور وہ یوں ظاہر کر رہے تھے جیسے اس جھگڑے کی سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اور وہ در حقیقت کسی فیملی گیٹ ٹوگیدر میں شرکت کے لیے آئے تھے. آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ اور انکل ایاز نے کچھ چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، میں نے؟ جی آپ نے شہباز کو قتل کروا دیا ہے نا؟ اور اس کے بعد اس کے انکل نے کیا جواب دیا، اور ان کی بحث کہاں تک گئی، اور کیسے کیسے حقائق اور سچائی سامنے آئی، وہ جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں. اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کووڈ سے بچ کے رہیں، SOPs کو پراپرلی فالو کریں، اپنا اور اپنی فیملیز کا بہت خیال رکھیں.